कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में जाके रोए, कोई गिराए,
تو اس نے کہا، اور وہ وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تھا، اس کی باڈی رکھی ہوئی تھی وینٹیلیٹر پہ، وہ لیٹ کر کے اس کی چند سانسیں چل رہی تھی، گزارا چل رہا تھا، اور انجیکشن کے ذریعے اسے کھانا اور پانی بھی دیا جا رہا تھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں انجیکشن کے ذریعے روٹی کو نہیں دیا سکتی ہے، انجیکشن کے ذریعے چاول کو نہیں دیا جا سکتا، انجیکشن کے ذریعے صرف لیکوڈ ہی دیا جاتا ہے، دوائیں دی جاتی۔ تو اس سے جب انٹرویو لیا جانے لگا تو کہا کہ میری تجوری میں کروڑوں کے مال، کروڑوں روپے رکھے ہوئے ہیں، مگر میں آج اس قدر بدحواس ہوں کہ جب میں صحت میں تھا تو میں نے اپنے آگے اپنے سامنے کسی کو نہیں دیکھا، بس میں سمجھتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، مگر آج جب میں اس حالت پر پہنچا ہوں تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ زندگی کی اوقات کیا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے اپنے جوانی کے نشے میں، اپنے صحت کے نشے میں جو کچھ کام کیا وہ کام اچھا نہ تھا۔ میرے عزیزوں، ایسے ایک نہیں 20 امیر غریبوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک ان کے پاس صحت تھی تو وہ تو بڑے مزے میں تھے، لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، مگر جب بیماری آئی ہے، آج آپ نہیں دیکھتے بہت سارے امیر کبیر لوگ ہیں، جب ان کے پاس صحت ہوتی ہے تو کوئی صدقہ خیرات نہیں، کوئی لوگوں غریبوں کا خیال نہیں، کوئی صدقہ نہیں، کوئی خیرات نہیں، مگر جیسے ہی کوئی بات ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے تو لوگ پکڑ پکڑ کر کے صدقہ کرتے ہیں، پکڑ پکڑ کر کے خیرات کرتے ہیں۔ سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لوگوں صدقہ کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ صدقہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ڈال دیتی ہے، صدقہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر کل صحت کے زمانے میں تم نے صدقہ کیا ہوگا تو آج پھر یہ تمہیں دین نہ دیکھنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صحت کے زمانے میں، دولت کے زمانے میں لوگ بہت سارے امیروں کو آپ دیکھتے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ غریبوں کو لوگ چھیڑ دیتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ آپ تصور کرو اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر یہ دولت آپ کو دیا کس نے؟ آپ کو دیا کس نے ہے؟ تو لوگ کہیں گے مجھے اللہ نے دیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، ہارون رشید بادشاہ بغداد کا بہت بڑا بادشاہ، اور حج کر کے آ رہا تھا، تو پہلوانہ کا زمانہ تھا، پہلوانہ کا، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، تو آپ بغداد کی گلیوں میں کیا رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، تو بادشاہ حج کر کے آ رہا تھا، ملاقات ہو گئی راستے میں، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو بادشاہ نے شیخی بناتے ہوئے کہا کہ رب کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو حکم فرما دیجیے گا۔ تو حضرت پہلوانہ اس کو روک دیا، تاکہ آگے اچھا یہ بتاؤ تمہیں بادشاہ کس نے دی ہے؟ کہا اللہ نے دیا۔ تمہیں دولت کس نے دی ہے؟ کہا کہ اللہ نے دیا۔ اور کہا کہ مجھے فقیری کس نے دیا ہے؟ کہا کہ اللہ نے دیا۔ تو کہا کہ سنو، جس خدا نے تجھے دولت نہیں دی ہے اور جس خدا نے مجھے فقیری دی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں دولت دے کر کے آزمانا چاہتا ہو اور مجھے فقیری دے کر کے آزمانا چاہتا ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ کیا ہم اپنے خدا کے سامنے ہاتھ کو پھیلائیں؟ کیا سمجھتا ہے تو؟ کیا سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے دیا ہے تو کیا وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں دے کر کے آزما رہا ہو اور مجھے نہ دے کر کے آزما رہا ہو۔ دنیا اگر خدا اپنے زمین کو تنگ کر دے، اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، کون ہے جو تمہیں معافی دے؟ نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ جب رات آئے شب قدر کی تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے میرے مولا تو معاف فرما دے کیونکہ تو ہی معافی کو پسند فرماتا ہے، تحب العفو تو معافی کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی
مرتبہ لیلۃ القدر آیا ہے لفظ میں ضروری سورہ پاک میں، اور لیلۃ القدر کے اندر 9 حروف ہیں، اور جب آپ 9 کو 3 سے ضرب دیں گے تو 9 × 27 ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر جو سورہ قدر کے اندر 3 مرتبہ لفظ آئے ہیں، اور لیلۃ القدر میں 9 حروف جو ہوئے ہیں، یہ 9 حروف کا لیلۃ القدر میں آنا اور 3 مرتبہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا آنا، یہ اس بات کی طرف مضبوط اشارہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ہر رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر ہوا کرتی ہے۔ تو الحمدللہ اگر گزر گیا مغفرت کا اشارہ گزر گیا، جہنم سے آزادی کا اشارہ موجود ہے۔ اللہ ہماری اور اس جماعت میں بیٹھے سارے لوگ، یہاں پہ رہنے والے سارے لوگ، حتیٰ کہ شرق کا غرب، شمال کا جنوب، بسنے والی دنیا میں امت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد ملے، جہنم سے آزاد ملے۔ میرے عزیزو، لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی اتنی فوقیت کیوں ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جن کا نام حضرت شمعون تھا۔ کیا نام تھا؟ حضرت شمعون۔ وہ پہلے کے لوگوں کی زندگیاں بڑی لمبی ہوتی تھی، وہ بڑی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور سارے لوگ بڑی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت شمعون سے سلام ڈالا تھا، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے، اور ان کی یہ خاصیت یہ تھی کہ آپ دن بھر روزہ رکھتے، جہاد کرتے، اور جب رات ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا، یعنی دن روزے کی حالت میں گزرتا اور رات قیام کی حالت میں گزرتا۔ رات کس کی حالت میں گزرتا؟ نماز کی حالت میں، سجود کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں یہ گزرا کرتا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ انہوں نے 1000 مہینے تک یہ کام کیا، یعنی جب تک وہ زندہ رہے یہ کرتے رہے، اتنا عمل کیا پھر 1000 مہینے تک یہ عمل ہوتا رہا۔ جب شمار کیا تو 1000 مہینے ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو بتائی، اور جب صحابہ کو بتائی تو صحابہ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ کاش ہماری زندگیاں بھی اتنی وفا کرتی، ہم بھی اتنی زندگی جیتے، ہمیں بھی 1000 مہینوں عبادت کا موقع ملتا، تو سرکار ہم بھی دن عبادت میں، روزے میں گزارتے، جہاد میں گزارتے، اور آتے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجود کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، ہم بھی رات ایسے ہی گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ یہ عریضہ پیش کر رہے تھے، اور روتے بھی جا رہے تھے کہ وقت گزرا ہی نہ تھا کہ حضرت جبریل آ گئے، اور آ کر کے پوری سورت لے کر کے نازل ہو گئے، لیلۃ القدر یہ لے کر کے نازل ہوئے، اور اتر کر کے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ محبوبہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو کہہ دے کہ تم نے یہ جو التجا کی تھی، جو آرزو کی تھی، اللہ نے تمہاری آرزو پوری کر دی ہے، التجا سن لی، آرزو پوری ہو گئی۔ انبیاء وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے کہ 1000 مہینے عبادت کریں تو ان کے ثواب 1000 مہینے کا ملے، مگر اللہ نے تمہیں اتنا کرم کیا ہے تمہارے اوپر کہ تم ایک رات قدر عطا فرمائی ہے اللہ نے، ایک شب بھی ہے قدر کی مولا نے، اگر تم اس شب کو پا جاؤ تو اس شب اگر تم عبادت کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ خیر من الف شہر، اور اللہ چاہے تو یہ نہیں کہ بس 1000 مہینے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کر دے، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کا ثواب عطا کر دے۔ اس لیے میں